نہیں فری، میں نہیں جا رہی، میرا دل نہیں کر رہا، پلیز آپی چل لو نا، بہت مزہ آئے گا، میری ساری دوستیں ہوں گی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے نور فری کو سمجھا رہی تھی کہ اس کو اس کی دوست کی برتھ ڈے میں نہیں جانا، اس لیے تو کہہ رہی ہوں میں وہاں کسی کو نہیں جانتی تو جا کر کیا کروں گی۔ مگر فری بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، وہ بھی منا کر ہی رہتی اگر کوئی اور ہوتا، کیونکہ مقابل بھی اس کی بڑی بہن تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نور کی بات ماننی پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ فراز عالم شاہ کی 3 بیٹیاں۔ سب سے بڑی بیٹی شازمہ جو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ امریکہ میں رہائش پذیر تھیں، ان کے 3 بچے۔ بڑا بیٹا احتشام حیدر شاہ جو بزنس کی دنیا میں مشہور بزنس ٹائکون کے نام سے جانا جاتا تھا۔ چھوٹا بیٹا شارف جو یونیورسٹی کے تیسرے سال میں تھا، اور پھر سب سے چھوٹی بیٹی ہنا جو ابھی کالج کے پہلے سال میں تھی۔ دوسری بیٹی مہوش جو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیر ہیں، جن کے 2 بچے۔ بڑا بیٹا ولی احمد شاہ جو اپنے باپ کے ساتھ بزنس سنبھالتا اور احتشام کا ہم عمر بھی ہے، اور چھوٹی بیٹی نورالعین احمد شاہ جو ابھی یونیورسٹی کے پہلے سال میں ہے۔ پھر آتی ہے فرزانہ خالہ جو اپنے شوخ چنچل مزاج کی وجہ سے پورے خاندان میں فیمس ہیں، وہ بھی کراچی میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کے 3 بچے ہیں، بڑی بیٹی فریحہ ہاشم شاہ جسے پیار سے سب فری بھی کہتے ہیں، ہنا کی ہم عمر ہے۔ دوسرا بیٹا زین ہاشم شاہ جو ابھی میٹرک میں ہے، اور پھر گھر کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا غازی ہاشم شاہ جو پچھلے مہینے ہی 7 سال کا ہوا ہے، جس کی سالگرہ شاہ محل میں بڑی زور و شور سے منائی گئی تھی۔ نور اٹھ جاؤ، کب تک سوتی رہو گی؟ سورج کب کا نکل گیا ہے اور یہ لڑکی ابھی تک سو رہی ہے۔ نورالعین اب تم نہ اٹھی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اماں بس 5 منٹ۔ کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ مہوش بیگم اسے اچھی گھوری سے نواز کر نیچے چلی گئیں۔ اماں جلدی سے ناشتہ لگا دے، مجھے یونیورسٹی کے لیے نکلنا ہے۔ ولی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولا، یہ لو تمہارا ناشتہ۔ سکینہ بھی جا کر دیکھیں نور اٹھی کہ نہیں، یا ابھی تک سو رہی ہے۔ اٹھ گئی اماں میں، مجھے بھی ناشتہ دے دیں جلدی سے، پھر مجھے ہانیہ کے گھر بھی جانا ہے۔ ہانیہ کے گھر کیوں جانا ہے؟ ولی نے ناشتہ کرتے پوچھا۔ نوٹ لینے جانا ہے بھائی، نور نے ناشتے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ، میں چھوڑ دوں گا۔ نور نے ہاں میں سر ہلایا، بظاہر تو وہ سن رہی تھی مگر اس کا سارا دھیان ابھی صرف کھانے کی طرف تھا۔ فری جلدی سے ناشتہ ختم کرو ورنہ آج پھر کالج کے لیے لیٹ ہو جاؤ گی۔ فرزانہ بیگم غازی کو ناشتہ کراتے ہوئے بولی، جو کھا کر موبائل پر کارٹون دیکھنے میں زیادہ مصروف تھا۔ ماما میں نے کر لیا، بس میں جا رہی ہوں، اور واپسی پر خالہ کی طرف رکوں گی، خدا حافظ۔ فری اپنی ماں کو پیار کر کے کالج کے لیے نکل گئی، ہاں لیکن جاتے وقت غازی کو تنگ کرنا نہ بھولی۔ السلام علیکم ماما۔ وہ جاگنگ سے واپس آیا تو شازمہ بیگم کو دیکھتے ہی سلام کیا جو ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، جاؤ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، میں نے ناشتہ لگا دیا ہے۔ وہ جی کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ غیر ملک میں رہتے ہوئے بھی شازمہ بیگم نے اپنے دونوں بچوں کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، بڑوں کا ادب احترام سب سکھایا انہوں نے۔ احتشام کافی سنجیدہ مزاج کا مالک تھا، اسے ضرورت سے زیادہ بولنے کی عادت نہیں تھی، جبکہ ہنا اور شارف دونوں ہی شرارتی مزاج کے تھے۔ ماما ہم پاکستان کب جائیں گے؟ آخر مجھے فری اور نور آپی سے ملنے کا بہت دل کر رہا ہے۔ ہنا نے روز والا سوال آج بھی دہرایا، کیونکہ کل ہی اس کی نور اور فری سے بات ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اسے ان کی کچھ زیادہ ہی یاد آ رہی تھی۔ ہاں حیدر، میں بھی آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہی تھی، بابا بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں، اور فرزانہ اور مہوش بھی بہت بول رہی تھیں آنے کا۔ شازمہ بیگم نے اپنے شوہر سے کہا، آنکھوں میں امید لیے کہ اب وہ اپنے کام کا بہانہ کر کے منع نہ کر دے، جبکہ حیدر صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو اشارہ کر کے کچھ بولنے کا کہا۔ ماما آپ فکر کیوں کرتی ہیں، میں نے پہلے ہی سب کچھ کر کے رکھا ہے، اور پاکستان میں ایک بہت اچھی ڈیل فائنل کی ہے میں نے، جس کی وجہ سے اب ہم ہمیشہ کے لیے پاکستان جا رہے ہیں۔ سچ میں بھائی آپ سچ کہہ رہے ہیں نا، ہم واقعی ہمیشہ کے لیے پاکستان جا رہے ہیں؟ ہنا کا تو مانو جیسے خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں ابھی فری اور نور آپی کو فون کر کے بتاتی ہوں۔ ارے میری ماں رک جا، انہیں سرپرائز دیں گے نا پاگل۔ شارف نے اپنی بہن کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے اسے روکا کہ کہیں وہ ان کا سرپرائز خراب ہی نہ کر دے، اور ہنا سے کوئی بعید نہیں، وہ ایسا کر بھی سکتی تھی۔ بھائی میں پاگل نہیں ہوں، ہنا نے برا سا منہ بناتے ہوئے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ ہاں ہاں تم پاگل تھوڑی ہو، تم تو پاگلوں کی سردارنی ہو بھائی۔ ہنا نے معصومیت کی انتہا کرتے ہوئے احتشام کی طرف دیکھا، کیونکہ اسے پتا تھا کوئی اس کا ساتھ دے یا نہیں، اس کا بڑا بھائی ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا۔ شارف بس کرو، میری گڑیا کو زیادہ تنگ مت کرو، اور شارف ہمیشہ کی طرح اپنے بڑے بھائی کی بات مان جاتا۔ اوکے ماما، میں آفس جا رہا ہوں، آپ پیکنگ کر لیجئے گا، کل صبح کی فلائٹ ہے۔ وہ انہیں ہدایت دیتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کالج کے بعد فری سیدھا اپنی خالہ کے گھر آ گئی تھی، اور آج اس کا ارادہ یہیں رکنے کا تھا۔ رات فرزانہ بیگم اپنی بہن کے گھر آ گئی تھی، تبھی شازمہ کی بھی کال آ گئی۔ اس کا آنے کا سن کر تو مہوش اور فرزانہ جیسے پھولے نہیں سما رہی تھی، لیکن شازمہ نے بچوں کو بتانے سے منع کیا تھا
کہ وہ انہیں سرپرائز دینا چاہتے ہیں، اور انہیں یہ بھی کہا وہ لوگ شاہ محل ہی آئیں گے تو سب وہیں آ جائیں۔ شازمہ اور فرزانہ کو تو صبح تک کا انتظار بھی بہت لمبا لگ رہا تھا۔ 10 سال بعد ان کی بہن واپس آ رہی ہے تو ظاہر ہے خوشی تو ہونی تھی۔ ماما میری ریڈ والی ہوڈی نہیں مل رہی، شارف نے تقریباً چیختے ہوئے اپنی ماں کو آواز لگائی، جیسے آج اگر اس کی چیزیں نہ ملی تو شاید قیامت ہی نہ آ جائے۔ شازمہ بیگم جب شارف کے کمرے میں گئیں تو کمرے کا حال دیکھ کر تو ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یا میرے خدایا، یہ کمرے کا کیا حال بنا کے رکھا ہے تم نے شارف؟ ہم پاکستان جا رہے ہیں، میدان جنگ پر نہیں۔ شازمہ بیگم کو اچھا خاصا غصہ آ رہا تھا اپنے بچے پر، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کمرہ صاف کر کے گئی تھی۔ پھر تو غصہ آنے کا جواز بنتا ہی تھا۔ ماما اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اور اپنے معصوم بچے پر اتنا غصہ کرنا صحت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ شارف بنا کوئی اثر لیے اپنی ماں کے گال پر پیار کر کے باہر بھاگ گیا، کیونکہ اسے پتا تھا اگر رک جاتا تو اس کی ماں صحیح سے گھنٹی لگاتی اس کی۔ ابھی وہ کمرہ صاف کروا کر نیچے ہی اتری تھی کہ سامنے احتشام کو کھڑے دیکھا تو اس کے پاس ہی چل دی۔ ماما پیکنگ ہو گئی نا ساری؟ 4 بجے کی فلائٹ ہے، ہمیں تھوڑی دیر میں نکلنا ہے، آپ تیار ہو جائیں اور شارف اور ہنا کو بھی بول دیں۔ ٹھیک ہے، میں بول دیتی ہوں انہیں، تم بھی تیار ہو جاؤ جا کر۔ میں تمہارے بابا کو دیکھ لوں ذرا، میں نے ان سے کچھ چیزیں منگوائی تھیں، وہ لائے یا نہیں؟ احتشام اپنی ماں کے انداز پر مسکرا دیا، جو بظاہر تو غصہ دکھا رہی تھی مگر لہجے میں محبت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ لوگ اس وقت جناح ایئرپورٹ پر تھے۔ 10 سال بعد اپنے وطن واپس آ کر ایک الگ ہی خوشی ہو رہی تھی۔ شازمہ بیگم نے کسی کو بھی ایئرپورٹ لینے آنے سے صاف منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتی ہیں۔ فرزانہ اور مہوش کے علاوہ گھر میں کسی کو بھی ان کی آمد کی خبر نہیں تھی، بس انہوں نے ایڈریس سینڈ کر دیا تھا۔ مہوش اور فرزانہ شام میں ہی اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ شاہ محل میں آ گئی تھیں۔ بچے چونکہ کالج اور یونیورسٹی گئے ہوئے تھے اس لیے وہ ساتھ نہ آ سکے۔ مہوش اور فرزانہ جو کب سے اپنی بہن کے انتظار میں ہلکان ہوئے جا رہی تھیں، بیل بجتے ہی دروازے کی طرف لپکیں۔ 10 سال بعد اپنی بہن کو گلے لگا کر تینوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فراز عالم شاہ کو تو اپنی بڑی بیٹی کو دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی، اور بیٹی بھی اپنے باپ سے مل کر بے حد خوش تھی۔ پیچھے کھڑے احتشام، شارف اور ہنا کو تو دیکھ کر انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا اپنے نواسے نواسی کو دیکھ کر کہ یہ وہی 10 سال پہلے والے چھوٹے بچے ہیں جو اب چھوٹے تو بالکل نہیں تھے۔ لاؤنج میں بیٹھے سب چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے باتوں میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ولی بھی آفس سے آ گیا تھا اور سامنے اپنی بڑی خالہ کو دیکھ کر اسے بھی خوشگوار حیرت ہوئی۔ مرد حضرات کی تو سیاست کی باتیں جاری تھی جنہیں سن کر شارف کے کان پک گئے تھے، جبکہ فراز صاحب اپنی نواسی کے ساتھ نہ جانے کون سی باتیں کرنے میں مصروف تھے، اور فرزانہ، مہوش اور شازمہ تو اپنی ہی باتوں میں مصروف تھیں۔ انی، فری اور نور آپی کب آئیں گے؟ ہنا جو کب سے فری اور نور کا انتظار کر رہی تھی، فرزانہ خالہ سے آخر پوچھ بیٹھی۔ ہاں بھی اتنی دیر ہو گئی ہے، بچیاں اب تک نہیں آئیں؟ کہاں ہیں یہ دونوں ویسے؟ شازمہ بیگم نے بھی فکر مند لہجے میں پوچھا۔ آج نور کی یونیورسٹی میں کوئی فنکشن تھا تو وہ فری کو بھی ساتھ لے گئی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے فری کو فون کیا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ بس نکل رہے ہیں، اب تک تو پہنچنے والی ہوں گی۔ فرزانہ بیگم نے انہیں تفصیل سے بتایا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ ابھی وہ سب باتوں میں ہی مصروف تھے کہ تبھی گھر کی بجلی بھی چلی گئی۔ باہر کھڑی نور اور فریہ بیل بجاتی رہیں مگر لائٹ جانے کی وجہ سے بیل بھی بند ہو گئی۔ یا اللہ، پاکستان کی بجلی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرزانہ بیگم بجلی والوں کو اچھی خاصی صلواتیں سناتے ہوئے بولی، ارے مگر یہ کیا، باہر تو لائٹ آ رہی ہے، شاید ہمارے گھر کی بجلی گئی ہے۔ مہوش بیگم باہر سے آتی جگمگاتی روشنیوں کو دیکھ کر بولی، آپ لوگ بیٹھیں، میں چیک کرتا ہوں۔ ولی کہتے ہوئے اٹھا، میں بھی چلتا ہوں ساتھ۔ احتشام بھی ولی کے ساتھ جانے لگا جب شارف بولا، بھائی میں بھی آتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، ہم لائٹ چیک کرنے جا رہے ہیں شارف، پکنک منانے نہیں۔ جہاں احتشام کی بات پر سب ہنسنے لگے، وہیں شارف اپنی بے عزتی ہونے پر منہ بنا کر واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہاں تو سب ٹھیک ہی لگ رہا ہے، شاید مین سوئچ میں مسئلہ ہے، تم رکو میں دیکھ کر آتا ہوں، اگر لائٹ آئے تو مجھے بتانا۔ ولی احتشام کو بول کر مین سوئچ کی طرف بڑھ گیا جب اسے اپنے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، شاید وہ یہیں آ رہی تھی۔ دروازہ کیوں نہیں کھول رہا کوئی؟ کیا سب کان میں ہینڈ فری لگا کر بیٹھے ہیں؟ آپ ہی بس کر دو، بیل کو بجا بجا کر تم نے اس کا گلا دبا دیا ہے، چلو پیچھے والے دروازے سے چلتے ہیں۔ وہ دونوں پچھلے آدھے گھنٹے سے دروازے پر کھڑے ڈور بیل بجا رہے تھے۔ لائٹ جانے کی وجہ سے ڈور بیل بھی بند ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کسی کو بھی آواز نہ آئی۔ حد ہے، مطلب اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح گھسنا پڑا ہے، نور چڑھ کر بولی جب اسے اپنے اور فری کے علاوہ کسی اور کی بھی موجودگی کا احساس ہوا۔ احتشام ابھی ولی کا انتظار ہی کر رہا تھا جب نور کی بات سن کر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اندھیرے کی وجہ سے نور اسے نہ دیکھ سکی، جبکہ احتشام اس کے مقابل کھڑا اس کا چہرہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس کی نظر جب نور پر پڑی تو اسے ایسا لگا جیسے آسمان سے کوئی پری اتری ہو۔ صاف رنگت، انابی ہونٹ، بھوری آنکھیں، چہرے پر بے حد معصومیت لیے وہ چھوٹی سی لڑکی احتشام حیدر شاہ کے دل کو ہلا گئی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی مگر اس کی معصومیت
احتشام کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ نور کو جب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نیچے پڑا ڈنڈا اٹھا کر احتشام کو مارنے پہنچ گئی اور چور چور کہہ کر چلانے لگی۔ تبھی ولی نے لائٹ آن کر دی اور خود نور کی طرف بڑھا، جبکہ احتشام اپنی جان بچا کر اندر بھاگ گیا۔ کیا ہوا نور، کہاں ہے چور؟ ولی نور کی طرف آیا تو فکر مندی سے پوچھنے لگا، بھائی ابھی تو یہیں تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ نور نے معصومیت بھرے انداز میں بولا، گڑیا یہاں کوئی نہیں ہے، چلو اندر۔ ولی انہیں اپنے ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سامنے بیٹھی شازمہ کو دیکھ کر نور اور فریہ فوراً اپنی خالہ سے چمٹ گئی۔ مجھ سے بھی مل لو یار، میں بھی لائن میں ہوں، حنا نے بیچارگی سے کہا، کیونکہ یہ دونوں تو اسے بھول ہی گئی تھیں کہ ان کی ایک عدد کزن بھی ہے۔ نور اور فریہ نے جب حنا کی بات سنی تو اتنی زور سے چلائی کہ شارف جو موبائل پر مزے سے غازی کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا گھبرا کر اٹھا۔ لڑکیوں خدا کا خوف کرو، تمہاری چیخیں سن کر مردہ بھی اٹھ جائے گا، جب بعد میں خاموش ہی ہونا ہے تو پہلے کان کے پردے پھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ شارف اچھا خاصا تپ گیا تھا ان کی چیخیں سن کر۔ آپ کے کان پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بچپن سے ہی بہرے ہیں، اور پھر فری میڈم بھی کیوں پیچھے رہتی ہے، احتراماً ہی صحیح، اپنی بےعزتی کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ دونوں کی نوک جھوک پر سب گھر والے ہنس دیے۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب دوبارہ لاؤنج میں ہی آ کر بیٹھ گئے، جب شازمہ بیگم نے مہوش اور فرزانہ سے رکنے کی ضد کی۔ فری اور حنا تو کب سے موقع کی تلاش میں تھے، تو بس اپنی خالہ کے ہاں میں ہاں ملانے لگیں، جس پر انہیں حامی بھرنی پڑی۔ اب سونے کا حساب یہ تھا کہ شازمہ، مہوش اور فرزانہ تینوں اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھیں، جبکہ فری، حنا اور نور تینوں ایک کمرے میں، کمرے تو شاہ محل میں بہت تھے، چونکہ ان کا ارادہ رات مووی دیکھنے کا تھا تو ایک ہی کمرے میں سونے کا ارادہ کر لیا۔ غازی، زین اور شارف بھی ایک ہی کمرے میں، یہ بھی ان کی اپنی مرضی تھی، جبکہ ولی اور احتشام نے الگ الگ کمرے میں سونا زیادہ بہتر سمجھا۔ ابھی وہ تینوں مووی دیکھ رہی تھیں کہ اچانک ہی ڈرانا سین آ گیا۔ وہ تینوں اتنی زور سے چیخیں کہ شارف کی بات سچ ہو جاتی، ان کی چیخ سن کر واقعی کوئی مردہ ابھی اٹھ جاتا۔ حنا نے ڈر کے مارے لیپ ٹاپ ہی بند کر دیا، کہیں وہ بھوت اسکرین سے نکل کر باہر ہی نہ آ جائے۔ بس یار، مجھ سے نہیں دیکھی جائے گی اب مووی، حنا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ یار لیکن ہم نے ابھی آدھی مووی بھی نہیں دیکھی، آپ ہی مووی سے زیادہ مجھے میرا معصوم دل پیارا ہے، جو ابھی بہت زور سے دھڑک رہا ہے اس چڑیل کو دیکھنے کے بعد۔ فری، جو پہلے تو بہت بہادری سے دیکھ رہی تھی، اب لحاف کے اندر چھپ کر بیٹھ گئی۔ ڈرامے باز نور فری اور حنا کو دیکھ کر بولی، جو بھیگی بلی بنی بیٹھی تھیں۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی جب حنا بولی، نور آپی مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی لا دے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا میں لاتی ہوں۔ نور، جسے خود بھی ڈر لگ رہا تھا مگر بڑی بہن ہونے کے ناطے اسے بہادری دکھانی تھی، وہ حنا کو کہہ کر نیچے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اتنے اندھیرے میں تو اس کی صحیح سے ہوا نکل گئی تھی۔ ان کا گھر سنسان علاقے میں تھا، جہاں رات کے 11 بجے سے ہی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگتیں۔ ابھی تو رات کا 1 بج رہا تھا تو کتوں کی آوازیں بالکل صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے کچن کی جانب بڑھی، فریج سے بوتل نکال کر ابھی وہ پلٹی تھی کہ کسی سخت چیز سے ٹکرا کر پیچھے ہو گئی۔ ہائے اللہ، میرا سر! یہ دیوار بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ احتشام، جو پانی پینے کچن میں آیا تھا، اس کے منہ سے خود کو دیوار سن کر اچھا خاصا بدمزہ ہوا۔ میں تمہیں کہاں سے دیوار نظر آ رہا ہوں؟ احتشام نے بہت ہی آرام سے پوچھا، جبکہ نور کسی انسان کی آواز سنتے ہی چیخی، لیکن اس سے پہلے ہی احتشام اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر چیخنے کیوں لگتی ہو تم؟ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، چیخنا مت۔ احتشام نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور کچن کا نائٹ بلب آن کر دیا۔ آپ کون ہیں؟ نور اپنے سامنے کھڑے شخص سے پوچھ رہی تھی، جسے شاید وہ شازمہ سے ملنے کے وقت اگنور کر چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کون ہوں؟ احتشام نے اس کا جواب دینے کے بجائے اسے سوال کیا، اور اس کا جواب سن کر تو مانو اس کا دل چاہا کہ اپنا سر دیوار میں مارے۔ غلطی کر دی اس نے اسے پوچھ کر۔ احتشام بھائی، پہلی ملاقات میں اس نے اسے بھائی بنا دیا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے واپس اپنے کمرے میں آ گیا، جبکہ نور وہاں کھڑی یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں اس نے غلط نام تو نہیں لے لیا جو وہ ایسے ہی چلا گیا۔ خیر مجھے کیا، کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ صبح ہوئی تو سب ناشتے کی ٹیبل پر ناشتے کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی باتیں بھی ہو رہی تھیں، جبکہ نور کسی کی نظریں خود پر مسلسل محسوس کرتی، جب ادھر ادھر دیکھا تو سب اپنی باتوں میں مصروف تھے، وہم سمجھ کر جانے دیا، جبکہ احتشام اسے ابھی بھی گھور رہا تھا۔ رات کا بدلہ بھی تو لینا تھا جو اس نے بھائی کہنے کا فرض ادا کیا تھا۔ ناشتے کے بعد سب خواتین کا شاپنگ پر جانے کا پروگرام تھا، جس کے لیے شارف دل و جان سے حاضر تھا۔ شاپنگ مال میں انہوں نے اچھی خاصی شاپنگ کی تھی، لیکن اب بھی پورا مال گھومے جا رہی تھی، جس پر شارف اب ان کے ساتھ آ کر پچھتا رہا تھا۔ اس کے مطابق وہ اتنا بور زندگی میں کبھی نہیں ہوا، اور پھر تنگ آ کر اپنی ماں سے پوچھنے لگا، ماما آپ لوگوں کا پورا شاپنگ مال خریدنے کا ارادہ ہے کیا؟ کیونکہ آدھا تو آپ لوگ خرید ہی چکے ہیں، اور وہ فری ہی کیا جو خاموش رہ لے۔ اس نے سوال کا جواب دینا اپنا فرض سمجھا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، شارف بھائی آپ کی جیب سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرے۔ رہنے دو فری بھائی کی جیب میں ویسے بھی پیسے نہیں ہوں گے جو ہم خرچ کرتے، اور پھر حنا بھی کیوں پیچھے رہتی، جبکہ شارف تو فری کے بھائی کہنے پر اچھا خاصا بدمزہ ہو گیا۔
صحیح کہہ رہا ہے شارف، تم لوگوں نے تو تب تک نہیں جانا جب تک مال والے خود دھکا دے کر نہ نکال دیں۔ مہوش بیگم نے تینوں لڑکیوں سے کہا، جن کی شاپنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خالہ، امی، ابھی ہم نے شاپنگ کی ہی کہاں ہے؟ پری نے معصومیت سے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر شارف کا منہ کھل گیا۔ شاپنگ کی ہی کہاں ہے؟ تو ان بیگ میں کیا کچرا خریدا ہے تم نے؟ شارف برا سا منہ بنا کر بولا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے شارف، بہت ہو گئی شاپنگ، کسی کی شادی آئے تو پھر کر لینا۔ مہوش بیگم تینوں کو سمجھانے والے انداز میں بولی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، آپی کی شادی کر دیتے ہیں، پھر تو شاپنگ کرنی ہی ہوگی نا، پری نے مزے سے کہا، جبکہ اس کی بات پر نور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میری جوتی کی کروا لو شادی، نور برا سا منہ بنا کر بولی۔ چھوٹی موٹی باتیں کرتے سب گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مہوش، شازمہ اور فرزانہ بیگم کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ لاؤنج میں بیٹھے ایک طرف سب لڑکیاں اپنے نانا کو اپنی اپنی چیزیں دکھانے میں مصروف تھیں، جبکہ دوسری طرف سب مرد حضرات ولی اور احتشام بھی ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب کھانا کھانے میں مصروف تھے جب فراز عالم شاہ بولے، سنڈے کو میرے ایک قریبی دوست کی بیٹی کی شادی ہے، اس نے ہم سب کو انوائٹ کیا ہے، اب شازمہ بھی یہاں ہے تو اس نے سب کو انوائٹ کیا ہے۔ شہباز انکل کی بیٹی بابا، شازمہ بیگم نے سوال کیا۔ جی بیٹا، شہباز کی بیٹی ماشاءاللہ سے بیٹی کی شادی کر رہا ہے وہ، اور بیٹا بھی ماشاءاللہ سے باپ کے ساتھ بزنس سنبھالتا ہے، فراز صاحب پیار بھرے لہجے میں بولے۔ شہباز خان اور فراز صاحب دونوں ہی بچپن کے دوست تھے، ان کا فراز صاحب کے گھر بچپن سے بہت آنا جانا ہے، جس کی وجہ سے دونوں گھروں میں کافی اچھے تعلقات ہیں۔ نانو، آپ کو پتہ ہے ہم شاپنگ مال میں یہی بات کر رہے تھے کہ کسی کی شادی آ جائے تو فری نے نور آپی کی شادی کر دیتے ہیں بولا۔ ہنا کی بات سن کر جہاں سب نے مسکرا کر بات ٹال دی، وہیں احتشام کو برا دھچکا لگا تھا۔ کھانستے کھانستے اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آرام سے بیٹا، مہوش بیگم نے جلدی سے اسے پانی کا گلاس تھمایا تھا۔ احتشام نے کنکھیوں سے نور کو گھورا، جو کسی کی بات کا بنا اسے لیے کھانے سے انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ آپ لوگ سنڈے کو تیار رہنا، سب ساتھ ہی چلیں گے، فراز صاحب ایک بار پھر بولے تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اتوار کا دن بھی آ گیا تھا جہاں سب شادی میں جانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ تینوں لڑکیاں کمرے میں چاروں طرف کپڑے پھیلائے ابھی تک یہ سوچ رہی تھیں کہ کیا پہنیں۔ وہیں شازمہ، مہوش اور فرزانہ بیگم تیار ہو کر ان تینوں کو جلدی تیار ہونے کا کہنے کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی صلواتیں بھی سنا چکی تھیں، جبکہ مرد حضرات سب تیار ہو کر لاؤنج میں بیٹھے سب خواتین کا انتظار کر رہے تھے، جن کا شاید آ جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ زین اور غازی نے سفید کرتا شلوار کے ساتھ میرون ویسٹ کوٹ پہنی تھی، شارف نے سرمئی رنگ کا کرتا پہنا تھا، ولی نے بھی سفید رنگ کا کرتا پہنا تھا، جبکہ احتشام نے سیاہ رنگ کا کرتا اس کے اوپر سیاہ شال لی تھی۔ تینوں لڑکیاں تیار ہو کر نیچے آئیں تو سب ہی انہیں دیکھ کر ماشاءاللہ کہنے لگے۔ تینوں نے فراک پہنی تھی، ہنا نے لائٹ پنک کلر کی فراک پر پنک ہی حجاب لیے برائے نام سا میک اپ کیے، وہ کسی کا دل بری طرح ہلا گئی تھی، جبکہ فریہ نے نیوی بلو کلر کی فراک پر پیارا سا حجاب باندھے وہ سیدھا شارف کے دل میں اتر رہی تھی، جبکہ نور العین نے سرخ فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامے پر حجاب لیے میک اپ کے نام پر لائٹ سی لپسٹک لگائے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ احتشام تو اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا، اسے ایک بار پھر ایسا لگا جیسے آسمان سے کوئی پری اتر کر آئی ہے۔ وہ خود کو کمپوز کرتا بڑی مشکل سے اس پر سے نظر ہٹائی تھی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں میری بچیاں، اللہ نظر بد سے بچائے، شازمہ بیگم نے تینوں کو کالا ٹیکا لگاتے ہوئے پیار سے کہا۔ ماما، آپ نے ہمارے تو کبھی نہیں لگایا کالا ٹیکا، اور پھر شارف تو اپنا چپ رہنا گناہ سمجھتا تھا کیونکہ لڑکوں کو نظر نہیں لگتی، تڑک کر جواب آیا۔ شارف نے مقابل کھڑی اس ٹیڈی کو گھورا جو آج بن سنور کر ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ تم دونوں بعد میں لڑ لینا، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، ولی اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ کر بولا۔ سب گاڑی میں بیٹھ کر ہال کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ ہال پہنچے تو تقریباً سارے مہمان آ چکے تھے۔ فراز صاحب شہباز صاحب کو دیکھ کر ان سے ملنے لگے۔ مہوش، شازمہ اور فرزانہ بیگم سعدیہ شہباز صاحب کی وائف کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں، ولی اور احتشام بھی سب مرد حضرات کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے، جبکہ ہنا، فری اور نور ایک جگہ ٹیبل پر بیٹھے سخت بور ہو رہے تھے۔ تبھی انہیں فراز صاحب کی آواز آئی تو وہ تینوں ان کے پاس چل دیں۔ یہ ہیں میری تینوں نواسیاں، ہنا، فریہ اور میری سب سے بڑی نواسی نور العین۔ فراز صاحب نے مسکراتے ہوئے تینوں کا تعارف کرایا۔ تب ہی ان سب کے عقب میں کسی مرد کے سلام کرنے کی آواز گونجی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو شہباز صاحب مسکرا کر اس کے قریب گئے اور سب سے تعارف کروایا۔ یہ میرا بڑا بیٹا ازبان خان، سیاہ کالی آنکھیں، سیاہ کالے بال جو جیل کی مدد سے نفوست سے سیٹ ہوئے تھے، 6 فٹ سے نکلتا قد، وہ بلا شبہ ایک وقار شخصیت کا مالک تھا۔ جہاں سب ازبان سے خوش اسلوبی سے مل رہے تھے، وہیں احتشام اسے دیکھ کر کچھ خاص خوش نہیں تھا۔ ازبان کی آنکھیں بے ساختہ تھوڑی دور کھڑی نور پر گئیں اور پھر جھپکنا بھول گئیں۔ ازبان کو اپنی آنکھیں اس پر سے ہٹانا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے میں مصروف تھا جب اسے اپنے بابا کی آواز سنائی دی۔ وہ گلا کھنکارتا ان کے پاس چل دیا۔ احتشام نے یہ منظر دیکھ کر غصے سے مٹھیاں بھینچی، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ اس کا دل کیا ازبان کا قتل کر دے۔ آنکھوں میں غصہ لیے وہ ابھی بھی ازبان کو گھور رہا تھا جب اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی۔ بس کر دے، کیا آنکھوں سے ہی قتل کر دے گا اسے؟
ولی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، جو اسے کب سے اذہان کو گھرتا دیکھ رہا تھا۔ دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ اس کا قتل کر دوں۔ خیریت ہے؟ کیوں قاتل بننا چاہ رہا ہے تو؟ ولی اس کی بات سن کر حیرانگی سے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، شارف صاحب ان کے بیچ تشریف لے آئے۔ یار بھائی، کھانا کب کھلے گا؟ قسم سے اب تو بھوک کے مارے پیٹ میں چوہے ڈانس کر رہے ہیں۔ شارف نے بھوک سے نڈھال ہوتے پوچھا۔ بیٹا، یہ پاکستان ہے، یہاں 11 بجے سے پہلے کھانا نہیں ملتا۔ ولی نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے مذاق میں کہا، جسے شارف صاحب دل پر لے گئے۔ مطلب 3 گھنٹے مزید انتظار کرنا پڑے گا؟ تب تک تو میری روح میرے جسم سے پرواز کر جائے گی۔ اس کی ڈرامے بازی دیکھ کر ولی اور احتشام دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ سب کو اپنی پڑی ہے، احتشام تیز لہجے میں کہتا، وہاں سے نکل گیا۔ انہوں نے کیوں سڑے ہوئے کدو کی طرح اپنا منہ سڑایا ہوا ہے؟ شارف اپنے بھائی کو غصے میں جاتا دیکھ ولی سے پوچھا، جا کر خود ہی پوچھ لو۔ معاف کر دیں، مجھے اپنا ہینڈسم سا چہرہ بگڑوانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ شارف اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ وہ لوگ کھانا کھانے کے بعد سب کو الوداعی کلام کہہ کر گھر کی جانب چل دیے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ احتشام نے بھی قریب میں ہی گھر لے لیا تھا۔ ان کا بھی اب سیدھا اپنے گھر جانے کا ارادہ تھا۔ ہال سے ہی اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں پاکستان آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ زندگی اپنے معمول پر واپس آ گئی تھی۔ سب اپنے اپنے کاموں میں پھر سے مصروف ہو گئے تھے، جبکہ احتشام صاحب محبت کی پہلی سیڑھی چڑھ چکے تھے اور اب دشمن جاں کا دیدار شدت سے یاد آ رہا تھا۔ ہنا نے بھی فریہ کے کالج میں اس کی کلاس میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اس لیے دونوں ایک ساتھ آتی جاتی۔ شارف نے بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ہفتے کا دن تھا، سب لوگ ایک بار پھر شاہ محل میں موجود تھے۔ چھٹی کی وجہ سے سب یہاں آ گئے تھے، جبکہ نور کی یونیورسٹی میں ایگزیبیشن تھا جس کی وجہ سے وہ لیٹ آنے والی تھی۔ مہوش، نور کو کال کر کے پوچھو کب تک آئے گی۔ لاؤنج پہ سب کے ساتھ بیٹھی شادمہ بیگم بولی، آپا میں نے تھوڑی دیر پہلے کال کی تھی تو وہ یونیورسٹی میں ہی تھی، میں کرتی ہوں دوبارہ، مہوش بیگم بول کے کال ملانے لگی، جبکہ دوسری طرف احتشام پریشان سا بیٹھا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور وہ اب تک نہیں آئی تھی۔ یونیورسٹی سے نکلتے نور اپنے موبائل کی آواز پر بیگ سے موبائل نکالنے لگی۔ اپنی اماں کی کال دے کر فوراً کال اٹھا لی، کہیں ایسا نہ ہو کہ موبائل سے نکل کر ہی مارنا نہ شروع کریں۔ ہیلو نور، کہاں ہو؟ 6 بج گئے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، رات ہونے والی ہے اب تو، اگر تم 10 منٹ میں نہ پہنچی تو پھر دیکھنا۔ نور نے جیسے ہی فون اٹھایا، اپنی ماں کی آواز سنتے اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کی۔ اماں آپ فکر نہ کریں، میں بس 10 منٹ میں پہنچ رہی ہوں، وہ اپنی ماں کو مطمئن کرتی تیز تیز چلنے لگی۔ یونیورسٹی سے گھر کا راستہ واکنگ ڈسٹنس پر تھا، تو آنا جانا وہ اکیلے ہی کرتی تھی۔ وہ ابھی آدھے راستے پر ہی پہنچی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ 2-3 دن سے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے، مگر اپنا وہم چھوڑ دیا، اسی لیے گھر میں بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ آج بھی اسے ایسا ہی محسوس ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا تو پیچھے سے قدموں کی چاپ بھی آنا بند ہو گئی۔ وہ آیت الکرسی پڑھتی تیز تیز چلنے لگی۔ پیچھے بھی قدموں کی آواز تیز ہونے لگی کہ مطلب وہ جو کوئی بھی ہے وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، یہ اس کا کوئی وہم نہیں ہے۔ گھبراہٹ سے اسے پسینے آنے لگے، ڈر سے آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ قدموں کی آواز قریب سے آنے لگی، اس نے اپنی رفتار تیز کی۔ گھر کے دروازے پہ پہنچ کر اس نے سکون کا سانس لیا اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ فوراً اندر داخل ہوئی اور اندر سے گیٹ لاک کر دیا۔ اوف اللہ آپی، کیا دروازہ توڑنے کا ارادہ تھا آپ کا؟ پری اس کے زور سے دروازہ بجانے پر منہ بنا کر بولی، مگر جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے نور کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ آپی کہاں گم ہو، اور یہ اتنے پسینے کیوں آ رہے ہیں آپ کو؟ پری نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، نور کپکپاتی آواز میں بولی، آنکھیں جھکی رکھی کہ کہیں پری اس کی آنکھوں میں خوف نہ دیکھ لے۔ اچھا اندر چلو، سب تمہارا کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ پری اس کا ہاتھ پکڑتی لاؤنج میں گئی۔ وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئیں تو سب کے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے بنا کسی سے نظر ملائے لڑکھڑاتی آواز میں سب کو سلام کیا۔ السلام علیکم۔ کسی نے بنا کچھ نوٹ کیے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا، سوائے ایک انسان کے۔ احتشام نے اس کا کسی سے نظر نہ ملا کر بات کرنا بڑی شدت سے نوٹ کیا تھا۔ وہ اس کی نور العین تو لگ ہی نہیں رہی تھی، جو ہر وقت چہل پہل کرتی رہتی تھی، ہنستی رہتی تھی، یہ تو کوئی ڈری سہمی نور العین لگ رہی تھی۔ نور کی نظریں بے ساختہ اٹھیں اور احتشام کی آنکھوں سے ٹکرا گئیں۔ احتشام اس کی آنکھوں میں بے انتہا خوف دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس کی گردن کی رگیں تن گئیں۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر اس کا دل کیا کہ اس شخص کو جان سے مار دے جس نے اس کی نور کو اس قدر خوفزدہ کر دیا ہے۔ نور اس کی آنکھوں سے کنفیوز ہوتی نظریں پھیر گئی اور فری اور ہنا سے باتیں کرنے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد سب تھوڑی بہت باتیں کرنے کے بعد اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ ویکینڈ کی وجہ سے سب کا پروگرام یہیں رہنے کا تھا۔ سردی ہونے کی وجہ سے سب جلدی سو گئے تھے۔ رات کے کسی پہر نور کی آنکھ کھلی، گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ پیاس کی شدت سے اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ وہ ہمت کرتی آیت الکرسی پڑھتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ احتشام جو نیند نہ آنے کی وجہ سے لان میں ٹہل رہا تھا، کچن کی لائٹ آن دیکھی تو اندر آیا۔ نور بوتل لے کر جیسے ہی مڑی، اپنے پیچھے احتشام کو دیکھ کر ایک دم سے ڈر سے پیچھے ہو گئی۔ ہائے اللہ جی، آپ نے کیا مجھے ڈرانے کا کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے؟ نور اپنا سانس بحال کرتی ہوئی بولی، تم خود ڈر جاتی ہو تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟
احتشام سینے پر ہاتھ باندھے آرام سے بولا، میں خود نہیں ڈرتی، آپ ہی ہمیشہ جن کی طرح نازل ہو جاتے ہیں۔ نور بھی تن کر بولی، میں تمہیں کس اینگل سے جن لگ رہا ہوں؟ احتشام اسے بات کرنا چاہتا تھا کہ شاید وہ اپنی پریشانی اسے بتا دے، اور اس نے خود سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہر اینگل سے وہ منہ چڑھا کر جانے لگی جب احتشام کی آواز پر رکی۔ اس کے عین کہنے پر نور کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہو گئیں، چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اسے خود بھی اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے آج سے پہلے کسی نے اس نام سے نہیں بلایا تھا۔ اگر تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو یا کچھ بھی مسئلہ ہو تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ وہ بنا پلٹے اسے سن رہی تھی، بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اپنی بے دھڑک دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے فوراً بھاگ گئی۔ احتشام اس کی تیزی دیکھ کر ہنستے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ایک کھنڈر نما جگہ تھی جہاں جگہ جگہ اسلحہ رکھا تھا۔ یہ ان لوگوں کی خفیہ جگہ تھی۔ ان کا گینگ 30-40 بندوں کا تھا جو دنیا بھر میں ایکس گینگ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ وہ لوگ معصوم بچوں اور لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر بیچ دیتے تھے۔ کالا دھندا کرتے وہ لوگ اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ پولیس بھی ان کو پکڑنے میں ناکام رہی تھی۔ ایسے میں ایک آدمی سر جھکاتے اس کے سامنے آیا جو صوفے پر ٹانگ رکھے سگار پی رہا تھا۔ کالے سیاہ بال، کالا 3 پیس سوٹ پہنے، کالی آنکھیں، چہرے پر درندگی صاف ظاہر تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ سر وہ لڑکی نہیں ملی۔ فرید جو اسی کے گینگ کا ممبر تھا ڈرتے ڈرتے بولا۔ تم سے ایک آسان سا کام نہیں ہوا۔ اس نے فرید کا گریبان پکڑتے دھاڑتے ہوئے بولا، سوری سر، مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ فرید کپکپاتی آواز میں بولا کہ کہیں اس کا باس اس کا قتل ہی نہ کر دے۔ تمہارے پاس 1 ہفتہ ہے، میں کسی کام سے دبئی جا رہا ہوں، میں جب واپس آؤں تو وہ لڑکی میرے سامنے ہونی چاہیے، ورنہ تم اپنی زندگی کے آخری دن جی لینا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے کراتے ہوئے کہتے باہر نکل گیا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر اب لاؤنج میں چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، سوائے فری، ہنا اور نور کے، جبکہ شارق زین اور غازی کے ساتھ کمرے میں گیم کھیل رہا تھا۔ جب شازمہ بیگم نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، بابا وہ آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات کرنی تھی؟ فراز صاحب نے پوچھا۔ ہاں آپا کیا بات ہے؟ فرزانہ اور مہوش بیگم نے بھی پوچھا۔ وہ میری دوست ہے نا شرمین، اس کی کال آئی تھی، اس نے اپنے بیٹے شاہرین کے لیے ہنا کا رشتہ مانگا ہے۔ ان کی بات کو سن کر کسی کے چہروں پر بہت خوشی جھلک رہی تھی تو کوئی بالکل مرجھا گیا تھا۔ مہوش بیگم جو ہنا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں تھوڑی اداس تھیں، لیکن اپنی بھانجی کے لیے خوش بھی تھیں۔ فراز صاحب اپنی بیٹی کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے تو ہمیشہ سے ہنا کو ولی کے لیے سوچا تھا، گھر کی بچی گھر میں ہی رہے گی، اور پھر دونوں بچے انہیں دل و جان سے عزیز تھے، مگر وہ اپنا فیصلہ کسی پر مسلط نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ولی جس کے چہرے پر بظاہر تو نارمل تاثرات تھے، لیکن اپنی خالہ کی بات سن کر اسے ایسا لگا جیسے کسی نے جسم سے جان نکال دی ہو۔ وہ کچھ بھی برداشت کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ اس کی ہنا کسی اور کی ہو جائے، بچپن سے جس سے بے انتہا محبت کی ہو، اس کا نام کسی اور کے نام کے ساتھ جڑے۔ یہ ولی احمد شاہ کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ بنا کچھ بولے اٹھا اور باہر لان کی جانب بڑھ گیا۔ مگر آپا، ہنا ابھی بہت چھوٹی ہے، مہوش بیگم بولی۔ شرمین ابھی سے منگنی کرنا چاہ رہی ہے، باقی شادی ہنا کی گریجویشن کے بعد ہی کریں گے۔ بابا آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو شاہ زین پسند ہے، دیکھا بھلا بچہ ہے، شازمہ بیگم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ شاہ زین بلا شبہ بہت اچھا بچہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن میں نے کچھ اور سوچا تھا۔ فراز صاحب کی آواز پر سب ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا سوچا تھا آپ نے بابا؟ شازمہ، مہوش اور فرزانہ بیگم تینوں نے ساتھ پوچھا۔ ہنا کو ولی کے لیے۔ تجھے کیا ہوا؟ احتشام لان میں کھڑے ولی کو دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں، ولی نارمل تاثرات لیے بولا۔ تو پھر اٹھ کر باہر کیوں آ گئے؟ احتشام نے پھر سے پوچھا۔ آفس سے کال تھی، وہی اٹینڈ کرنے باہر آیا تھا، ولی نظریں چراتے ہوئے بولا۔ ولی صاحب سنڈے کو کون سا آفس کھولتا ہے؟ احتشام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یار میرا مینیجر تھا، اس کی کال تھی۔ کیوں تیرا مینیجر تیری محبوبہ ہے جو رات کے اس وقت تجھ سے تیرا حال پوچھ رہا تھا؟ ولی صاحب اگر آپ تھوڑی دیر اور اندر رک جاتے تو یہاں روٹھی ہوئی محبوبہ کی طرح بیٹھے نہ ہوتے۔ احتشام اسے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ ولی ماتھے پر شکنے لیے بولا۔ مطلب تو خود اندر جا کر پوچھ لے۔ احتشام اس کے بازو چھوڑاتا اندر کی جانب بڑھ گیا، ولی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ولی اور ہنا، شازمہ بیگم حیرانی سے اپنے باپ کی طرف دیکھتی بولی۔ فراز عالم شاہ کی بات سن کر لاؤنج میں بیٹھے لوگوں کو چپ لگ گئی تھی۔ میری شروع سے یہ خواہش تھی، مگر میں اپنا فیصلہ کسی پر مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا، اور پھر گھر کی بچی گھر میں ہی رہے گی تو مجھے تسلی بھی رہے گی، لیکن آخری فیصلہ تو بیٹا آپ کا ہی ہوگا۔ آپ کا مجھ سے زیادہ حق ہے فیصلہ کرنے کا، تم سب کو جو بہتر لگے۔ بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم سے زیادہ آپ کا حق ہے بچوں پر، آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ جو بولیں گے وہی ہوگا۔ میں شرمین کو منع کر دوں گی۔ شازمہ بیگم نے اپنے باپ کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھتے حامی بھر لی۔ خواہش تو ان کی بھی یہی تھی، وہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ ان کی بچی ان کی نظروں کے سامنے رہے، مگر وہ اپنی اس خواہش کو کبھی زبان پر نہ لائیں کہ شاید باقی لوگ اس بات پر رضامند نہ ہوں۔ مگر آج اپنے باپ کی بات سن کر ان کے دل کو اطمینان سا ہو گیا۔ جی بابا، آپا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بچوں پر پہلا حق آپ کا ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ کبھی غلط تھوڑی ہوگا۔ مہوش بیگم جو کچھ دیر پہلے اداس بیٹھی تھی، ان سب کی بات سن کر پھولے نہیں سما رہی تھی۔
ان کی تو یہ بچپن کی خواہش تھی کہ ہنا کو اپنی بہو بنائے۔ انہیں ہنا بالکل اپنی نور العین جتنی عزیز تھی۔ آپ لوگ ایک بار بچوں سے بھی پوچھ لو، ان کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ فراز صاحب مسکراتے ہوئے بولے، ماما لڑکا تو راضی ہے، اب بس ہنا سے پوچھ لیجیے گا۔ سب ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے، تبھی پیچھے سے احتشام کی آواز گونجی۔ ولی جو اس کے پیچھے آ رہا تھا اس کی بات سن کر زور سے احتشام کی پشت پر مکہ جڑا تھا۔ ولی بیٹا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ مہوش بیگم تھوڑا قریب آتے آنکھوں میں ڈھیر امید لیے اسے پوچھ رہی تھی۔ ولی جس کو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، وہ جب اٹھ کر گیا تھا تب تو کچھ اور ہی بات ہو رہی تھی، مگر آج اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے پوری کائنات مل گئی ہو۔ جس سے بے انتہا محبت کی تھی اس نے، وہ اس کی ہو جائے گی، یہ سوچ ہی اس کے وجود کو سکون پہنچا رہی تھی۔ ماما آپ سب کو جو بہتر لگے، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے وہ منظور ہے۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر مہوش بیگم نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ اف، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ آیا بڑا، باہر تو بڑا دیوداس بنا بیٹھا تھا، اب دیکھو کیسے بتیسی نکل رہی ہے صاحبزادے کی۔ احتشام اس کی نقل اتارتے شرارتی انداز میں بولا، تو رک جا بیٹا، تجھ سے تو میں بعد میں سارے حساب پورے کروں گا۔ ولی اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ لیے بولا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے صبح کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا۔ چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں بھی فضا میں موجود تھیں۔ ایسے ہی شاہ محل میں بھی ہر طرف چہل پہل تھی، ہر کوئی ادھر ادھر کے کام میں مصروف تھا۔ شاہ محل میں منگنی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ جمعہ کے دن ولی اور ہنا کی منگنی کا فنکشن رکھا گیا تھا۔ فراز عالم شاہ کی خواہش پر کہ تقریب کی ساری تیاریاں اور منگنی کا فنکشن ان کے گھر سے ہو، جس کی وجہ سے تمام لوگ یہیں قیام تھے۔ وقت کم تھا اور کام زیادہ، چھوٹی سی تقریب میں بھی اچھے خاصے کام نکل آتے ہیں۔ خالہ امی پوچھ رہی ہیں کہ مارکیٹ کب تک جانا ہے، پھر واپسی پر ہنا کا سوٹ بھی تو لینا ہے ٹیلر سے۔ نور نے شادماں کے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا۔ بیٹا بس احتشام آ جائے پھر چلتے ہیں ان کے ساتھ۔ احتشام بھائی کیوں؟ ہم شاری بھائی کے ساتھ چلتے ہیں نا، میرا مطلب ہے اگر انہیں آنے میں دیر ہو گئی تو۔ نور ان کی بات سن کر فوراً بول پڑی۔ اس رات کے بعد تو جیسے اس نے قسم کھائی تھی کہ اب احتشام کے سامنے بھی نہیں آئے گی۔ نہیں ہوگی دیر، ابھی وہ کچھ اور بولتی، اپنے پیچھے سے اس کی آواز سن کر نور کو لگا جیسے اس کے پیر زمین میں ہی بوس ہو گئے۔ اچھا ہوا بیٹا تم جلدی آ گئے، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں مہوش اور فرزانہ کو بھی بول دیتی ہوں، پھر چلتے ہیں مارکیٹ۔ وہ کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ نور بھی جانے کے لیے مڑی، جب اسے احتشام کی آواز سنائی دی۔ مجھ سے چھپ رہی ہو؟ ہاتھوں کو باندھتے وہ نارمل تاثرات لیے اسے پوچھ رہا تھا۔ نہیں نہیں تو، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، تو پھر میرے ساتھ جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کے قریب ہوتے تیز لہجے میں بولا۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ نور اس کے قریب آنے پر گڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ اچھا اگر کوئی مسئلہ نہیں تو میرے ساتھ جانے سے منع کیوں کر رہی تھی؟ وہ میں آپ کا پیٹرول بچانا چاہتی تھی، ہاں۔ اس کی بے تکی بات پر احتشام کا بے ساختہ قہقہ گونجا تھا۔ تمہیں میرے پیٹرول کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت۔ وہ کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب اس کی آخری بات سن کر نور کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہوئی تھی۔ ایک عجیب سا احساس تھا جسے جاننے سے وہ بھی قاصر تھی۔ چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اپنے خیالوں کو جھٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جمعے کا دن بھی آ گیا۔ منگنی کے فنکشن کا انتظام باہر لان میں کیا گیا تھا۔ گھر کے سبھی لوگ تیار ہو کر نیچے مہمان کا استقبال کر رہے تھے۔ فراز صاحب اپنے دونوں دامادوں کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، وہیں شازماں اور فرزانہ بھی مہمان سے مل رہی تھیں۔ احتشام اور شارف، جو دونوں سفید رنگ کا کرتا پہنے کندھوں پر شال ڈالے باقی کے کام دیکھ رہے تھے، جو احتشام نے پورے کے پورے شارف پر ڈال دیے تھے، جبکہ دوسری طرف ولی، جو سفید رنگ کا کرتا اور اوپر سفید ویسٹ کوٹ پہنے اپنی دلہن کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ مہوش بیگم، جو تقریباً 5ویں مرتبہ ان تینوں کو بلانے آئی تھیں، جن کی تیاری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہنا کو نور اور فریہ نے ہی تیار کیا تھا۔ فری کے مطابق اس سے اچھا میک اپ آرٹسٹ کہاں ملے گا؟ بس کر دو لڑکیوں، نیچے سارے مہمان آ گئے اور تم لوگوں کی تیاری ختم نہیں ہو رہی؟ ابھی یہ حالت تو شادی پر کیا ہوگا؟ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ ہنا پلٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اب نہ رخ ان کی طرف کیا تو مہوش بیگم ایک دم خاموش ہو گئی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، کسی کی نظر نہ لگے میری بچی کو۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ مہوش بیگم آنکھوں میں نمی لیے اس کے ماتھے پہ پیار کرتی بولی۔ خالہ امی یہ سب آپ کی بھانجی کا کمال ہے، پری ایک ادا سے بولی، مگر مہوش بیگم ان کی سن ہی کہا رہی تھی، وہ تو بس اپنی بہو کی نظر اتارنے میں مصروف تھی۔ اماں آپ کی ایک عدد بیٹی اور ایک اور بھانجی بھی ہے۔ نور منہ بنا کر بولی، ہاں ہاں تم دونوں بھی بہت اچھی لگ رہی ہو ماشاءاللہ سے۔ مہوش بیگم نے دونوں کو پیار کرتے کہا، اچھا چلو اب جلدی نیچے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ان تینوں کو لے کر نیچے چل دی۔ ایک آدمی صوفے پر بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا، آنکھوں کو بند کیے سر پیچھے صوفے کی طرف گرائے تھا۔ تبھی اپنے ساتھی کی آواز پر سیدھا ہوتے بیٹھا، فرید اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ سر کل شام کی فلائٹ سے واپس آ رہے ہیں، اور اگر انہیں وہ لڑکی نہیں ملی تو وہ ہم دونوں کو جان سے مار دے گا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھتا پریشانی سے بولا، مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے، ہم آج رات اسے کڈنیپ کریں گے۔ اب میرا پلان غور سے سنو اور کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ چہرے پر شاطر مسکراہٹ لیے وہ اسے اپنا پلان سمجھانے لگا۔
ہنا نور اور فری کے ساتھ لان میں داخل ہوئی. سب کی نظریں ان تینوں پر مرکوز تھیں. وہ تینوں لگ ہی اتنی پیاری رہی تھیں. ولی تو ہنا کو یک ٹک دیکھنے میں مصروف تھا، جو لائٹ بلیو کلر کی میکسی پہنے بے حد حسین لگ رہی تھی. فری جو بیبی پنک کلر کی میکسی پہنے ہم رنگ کا حجاب لیے وہ سیدھا شارف کے دل میں اتر رہی تھی، جبکہ نور جو سفید رنگ کی میکسی پہنے لائٹ سا میک اپ کیے پنک حجاب لیے بہت سی نظروں کو اپنی طرف مرکوز کر چکی تھی. یہ جانے بغیر کہ کسی کا دل اسے دیکھ کر دھڑکنا بھول گیا تھا. احتشام جو کسی کام سے باہر جانے کے لیے پلٹا تھا، اسے دیکھ کر اپنی جگہ ساکت رہ گیا. اسے نور سے نظریں ہٹانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا. وہ سفید رنگ پہنے کوئی پری سی لگ رہی تھی، جسے وہ ساری دنیا سے چھپا کر خود میں سمیٹنا چاہتا تھا. ہنا کو ولی کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا. منگنی کی رسم بھی ادا ہوئی تو سب کھانے میں مصروف ہو گئے. فری، نور اور ان کی کچھ دوست سب ساتھ ہی ٹیبل پر بیٹھے تھے جب نور ان سے ایکسکیوز کرتی اٹھی اور اندر گھر کی جانب بڑھ گئی. شام سے ہی اس کا دل گھبرا رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہو. وہ گیسٹ روم میں داخل ہوئی تھی کہ کچن سے کچھ گرنے کی آواز آئی. وہ آواز سنتے کچن کی جانب بڑھی. کچن کی لائٹ آن کرنے کے لیے ابھی بٹن کھولا ہی تھا کہ گھر کی بجلی چلی گئی. اندھیرے میں اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی. چہرے پر بے تحاشا پسینے تھے. وہ باہر کی جانب مڑی تھی کہ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. وہ مدد کے لیے کسی کو بلاتی اس سے پہلے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. وہ اسے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ہر کوشش ناکام ہوئی تھی. آنکھوں سے آنسو روا تھے. بس دل میں ایک ہی دعا تھی، اللہ میاں پلیز مجھے بچا لے، میری عزت کی حفاظت کرنا میرے اللہ. آنکھوں میں آنسو لیے وہ ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ اسے اپنی گرفت ڈھیلی پڑتی محسوس ہوئی تھی. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جو شخص اس سے جکڑے ہوئے تھا اب زمین پر اوندے منہ پڑا تھا. اس نے اپنے دائیں کھڑے اس شخص کو دیکھا جس نے اس کی جان بچائی تھی. وہ ایک فرشتہ ہی تو تھا اس کے لیے، جس نے آج اس کی عزت پامال ہونے سے بچائی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں، اذان خان تھا. اس سے پہلے وہ اذان سے کچھ کہتی اپنے ہوش گنوا بیٹھی. اس کی آنکھ کھلی تو اپنے سامنے سارے گھر والوں کو دیکھا. برابر میں بیٹھی اپنی ماں کو دیکھ ایک بار پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ بیڈ سے ٹیک لگاتی اٹھ کر بیٹھ گئی. نور، تم کچن میں بے ہوش کیسے ہو گئی تھی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اس کے دائیں جانب بیٹھی شازمہ نے اس کا سر سہلاتے ہوئے پوچھا. اس نے ایک نظر دروازے کی جانب کھڑے اذان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. نور نے بے ساختہ نظر جھکا لی اور لڑکھڑاتی آواز میں بولی، وہ میرا بی پی لو ہو گیا تھا، صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا، اس لیے چکر آ گئے. اپنے آنسو ضبط کرتی وہ نظر جھکائے بولی، تم نے ہمیں پریشان ہی کر دیا تھا. مہوش بیگم اسے گلے لگاتے فکر مند لہجے میں بولی، سوری اماں. نور بھیگی آواز میں بولی، نور تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں. شازمہ بیگم بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی. ان کے پیچھے سبھی نکل گئے سوائے ولی کے. وہ نور کے پاس آیا، اس کے دائیں جانب گیا. ولی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے پیار سے پوچھ رہا تھا، بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں. اس کا دل چاہا کہ سب ولی کو بتا دے، مگر وہ کسی کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. نور، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ولی اس کے ماتھے پر پیار کرتا بولا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ فری کھانا لے آئی. نور کھانا کھا کر ایک بار پھر نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی. منگنی کا فنکشن ختم ہو چکا تھا. سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے. رات کے ایک جہاں سب اپنے کمروں میں چین کی نیند سو رہے تھے، وہیں 3 لوگ ایسے تھے جن کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. نور اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی. اس کی آنکھوں کے سامنے آج رات کا منظر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا. آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئیں. اگر اذہان وہاں نہ آتا، اگر اس نے اسے بچایا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کے آگے وہ کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی. وہیں دوسری طرف اذہان جو ٹیرس پر بیٹھا کافی کا مگ ہاتھ میں لیے تھا، دماغ میں بس ایک ہی سوال تھا کہ آخر وہ شخص کون تھا. کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے وہ گہری سوچ میں تھا جب اس کا موبائل بجا. اس نے نمبر دیکھتے ہی فوراً فون اٹھایا. موبائل کان سے لگاتے وہ سیڑھیاں اترنے لگا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. جبکہ احتشام جو گھر کے لان میں ٹہل رہا تھا، دماغ میں بس شازمہ کی کہی بات گھوم رہی تھی. جب نور والا واقعہ ہوا تھا، اسے کسی کام سے باہر جانا پڑا جس کی وجہ سے گھر میں کیا ہوا اسے کچھ نہیں پتا. مگر جب گھر واپس آیا تو شازمہ نے اسے ساری بات بتائی، مگر اسے نور کی بات کا بالکل یقین نہیں آ رہا تھا. اسے یقین تھا کہ نور کا بی پی لو نہیں ہوا، بات کچھ اور ہے اور وہ پتہ لگا کر رہے گا. وہ اپنے کیبن میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا. گندمی رنگت، کالے بال جو ماتھے کے ایک سائڈ پر تھے، کالی گہری آنکھیں. وہ شخص پولیس کی وردی پہنے اپنے دائیں ہاتھ کی جانب ایس پی کا بیج پہنے وہ ایک بار روب شخصیت کا مالک تھا. وہ اپنے کام میں مصروف تھا جب ایک شخص نوک کرتے کیبن میں داخل ہوا. گڈ مارننگ سر. گڈ مارننگ. کیا خبر ہے؟ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے اس نے سنجیدگی سے پوچھا. سر، وہ فرید اور خالد کل رات سے لاپتہ ہیں. پتہ چلا ہے کہ ان دونوں کو کسی نے اغوا کر لیا ہے. اس کے لیپ ٹاپ پر چلتے ہاتھ ایک دم رکے تھے. وہ لیپ ٹاپ بند کرتا اپنی کرسی سے اٹھ گیا. کس نے؟ یہ تو نہیں پتا سر، مگر ہماری ٹیم ان دونوں کو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگی ہے. جیسے ہی کوئی خبر ملتی ہے میں آپ کو انفارم کر دوں گا. اس کا جواب سنتا وہ آفیسر کیبن سے باہر نکل گیا. وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور کسی گہری سوچ میں پڑ گیا. زندگی اپنے معمول پر واپس آ چکی تھی. سب اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر مصروف ہو چکے تھے. ولی اور احتشام بزنس میں مصروف ہو چکے تھے. ہنا اور فری کے بورڈ کے امتحان ہونے والے تھے. اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا. اس رات کیا ہوا سب بھول گئے تھے، لیکن اس واقعے سے نور پر بہت برا اثر پڑا تھا.
اس رات کے بعد نہ تو وہ کسی سے زیادہ بات کرتی اور نہ ہی کسی سے ملتی، سارا دن اپنے کمرے میں رہتی۔ حنا اور پری اسے ملنے آئی تو سر میں درد کا کہہ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ اس کا یہ رویہ مہوش بیگم نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ وہ ایک ہفتے سے یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی تھی۔ اب انہیں نور کی فکر ہونے لگی تھی۔ ان کی ہنستی کھیلتی بچی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ ابھی بھی سب رات کا کھانا کھانے کے لیے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ مہوش بیگم اسے بلانے گئیں تو اس نے بھوک نہیں ہے کہہ دیا۔ مہوش بیگم اسے کھانے کے بعد بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ نور اپنے بیڈ پر بیٹھی چاروں طرف کتابیں پھیلائی تھی۔ اگر کوئی اسے ایسے دیکھتا تو یقیناً یہی سوچتا کہ نور پڑھ رہی ہے، جبکہ نور میڈم تو سامنے رکھی کتابوں کو گھونے میں مصروف تھی، کسی گہری سوچ میں تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کب مہوش بیگم اس کے کمرے میں آئی۔ نور، مہوش بیگم نے اسے آواز دی تو نور نے سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ کب آئیں، اسے پتہ کیوں نہیں چلا۔ اماں آپ کب آئیں؟ اس نے کتابیں ہٹاتے انہیں بیڈ پر بٹھاتے پوچھا۔ جب تم نے اپنا منہ کتابوں میں دیا ہوا تھا، مہوش بیگم نے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ مہوش بیگم اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، جو ہر کسی تاثرات سے پاک تھی۔ بھوک نہیں ہے وہ کہتی اور اپنا سر ان کی گود میں رکھ لیا۔ نور میری جان کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے یا کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ مہوش بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، اماں آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہیں، کچھ نہیں ہوا مجھے، ٹھیک ہوں میں۔ نور اپنی آنکھیں بند کرتی بولی۔ ماں کی انگلیوں کا لمس اسے سکون دے رہا تھا۔ آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے۔ ایک منٹ کے لیے اس کا دل کیا کہ سب کچھ اپنی ماں کو بتا دے، اپنا دل ان کے سامنے کھول کر رکھ دے، انہیں بتایا کہ کتنی ڈر گئی ہے وہ، لیکن اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ اس کی ماں کا دل بہت نازک ہے، اس لیے ارادہ ترک کر دیا۔ جانتی ہو نور، اگر انسان کے دل میں کوئی ایسی بات ہو جو اسے بہت تکلیف دیتی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کر لینا چاہیے، اس سے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بیٹی کسی تکلیف سے گزر رہی ہو اور وہ کسی کو اپنے دل کا حال نہیں بتاتی نا، لیکن ایک ماں ہی ہوتی ہے جسے سب پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اولاد کو کیا دکھ ہے، وہ کس تکلیف میں ہے۔ پتہ ہے نور، انسان کے چاہے لاکھ دوست ہی کیوں نہ ہوں، لیکن کبھی اسے ایسی تکلیف ملتی ہے جو وہ اپنے لاکھ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتا، کیونکہ اسے شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ اس پر ہنسیں گے، اس کا مذاق بنائیں گے۔ بہت کم ایسے دوست ہوتے ہیں جو آپ کو ہر اچھے برے وقت میں ساتھ دیں گے، لیکن کبھی کبھار قسمت ایسا رخ بھی دکھاتی ہے جہاں وہ دوست بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، ہر اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ایک بیٹی کے لیے اس کی سب سے اچھی دوست اس کی ماں ہوتی ہے، جو اسے ہر برے کام سے روکتی ہے، اس کا بھلا سوچتی ہے۔ میں بھی تمہاری دوست ہوں نور بیٹا، یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہاں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، سب اپنے فائدے کے لیے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے سوائے ماں باپ کے، اور اگر وہ ماں باپ بھی چلے جائیں تو پیچھے اولاد کا کوئی نہیں رہتا۔ اس لیے اپنے لیے لڑنا سیکھو اور اپنے لیے کھڑا ہونا سیکھو۔ تم جتنا ڈرو گی لوگ تمہیں اتنا ہی ڈرائیں گے اور ڈرا ڈرا کر کمزور کر دیں گے۔ مضبوط بنو، ہم آج ہیں کل نہیں، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ نور ان کی بات بہت غور سے سن رہی تھی، ان کی ایک ایک بات سے پھر سے وہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ مہوش بیگم بولتے جا رہی تھی اور نور کی آنکھوں میں آنسو ابھرتے جا رہے تھے۔ مہوش بیگم چپ ہوئیں تو نور اٹھ کر بیٹھ گئی اور کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی۔ اماں میں اب بالکل ٹھیک ہوں، آپ پلیز یہ مرنے مرانے کی باتیں مت کریں، اور سوری میں نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا۔ نور اپنی ماں کے سینے سے لگی بھیگی آواز میں بولی، اچھا بس چھوڑو ان سب باتوں کو، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ مہوش بیگم اسے اپنے سے الگ کرتی اس کا ہاتھ پکڑتی نیچے چل دی۔ ٹارچر روم میں دو شخص کرسی سے بندھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک فرید تھا اور دوسرا اس کا ساتھی۔ انہیں دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان دونوں کو کسی نے بری طرح مارا ہوا ہے۔ چہرے پر چھوٹے چھوٹے بلیڈ سے کئی نشان تھے، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ پہچاننا ممکن نہیں تھا۔ دروازہ کھلا تو ایک شخص شاہانہ چال چلتے ان کے قریب آیا۔ وہ دونوں تو اسے دیکھ کے ہی کانپنے لگے۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ دونوں اس کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، مگر اس ظالم کو کہاں پرواہ تھی، اتنی آسانی سے کیسے؟ جو غلطی کی ہے اس کی سزا تو ملے گی نا، اور سزا صرف ایک ہے، سزائے موت۔ وہ ان کے قریب آتے آنکھوں میں تیش لیے کراتے ہوئے بولا، تم جانتے نہیں ہو ہمارا باس کون ہے، تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کی بات سن اس شخص کا کمرے میں کہکا گونجا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر مجھے تمہارے باس سے ڈر لگتا تو تم دونوں میرے پاس ہوتے؟ تم دونوں بس اس کے پالتو کتے ہو، اور تمہیں میری نہیں اپنے اس بزدل باس کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ تمہارے بعد اسی کا نمبر ہے۔ مگر اس سے پہلے اس کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے، وہ کہتا، اور اس نے ایک ہی جھٹکے میں دونوں کے سر دھڑ سے الگ کر دیے۔ خون سے اس کی وائٹ شرٹ پوری سرخ ہو چکی تھی۔ پیچھے کھڑا آدمی یہ دیکھ کر کانپنے لگا تھا، اس کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ دونوں کی لاش ان کے چہیتے باس کو بھیج دو اور ان سے کہنا کہ اپنی الٹی گنتی شروع کر دے، وہ اپنے خاص آدمی سے کہتا روم سے باہر نکل گیا۔ باس اپنے روم میں بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا جب ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ باس، وہ کسی نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، وہ شخص ڈرتے ڈرتے بولا۔ باس نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس شخص نے وہ باکس اس کے سامنے لا کر رکھا۔ اس نے جیسے ہی وہ کھولا تو باس اس کا ایک دم کھڑا ہو گیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے دونوں باکس کی طرف دیکھ رہا تھا، جس میں فرید اور اس کے دوسرے ساتھی کا سر تھا۔ کس نے کیا ہے یہ؟ باس نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ باس، شاید اس لڑکی کے بھائی نے یا کسی اور گھر والے نے، وہ شخص اس کی دھاڑ سن کر کانپتے ہوئے جلدی سے بولا۔
اور اس کی اتنی ہمت کہ وہ شمس لغاری کے بندوں کا سر دھڑ سے الگ کرے۔ گاڑی نکالو، جو تحفہ اس نے بھجوایا ہے سود سمیت واپس کرنا ہے۔ وہ غصے سے بولتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہوش بیگم کی باتوں سے اسے تھوڑی ہمت ملی تھی۔ اس نے پھر سے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ مہوش بیگم بھی نور کو دیکھ کر اب خوش تھیں۔ انہیں اپنی پرانی والی نور جو مل گئی تھی، مگر یہ خوشی کچھ پل کی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا ان پر کیا طوفان آنے والا تھا۔ اس کی کسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ نور یونیورسٹی سے واپس گھر جا رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدم چلنے لگی۔ ایک بار پھر سے خوف کی لہر اس کے دل میں اٹھی۔ ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے، چہرہ پسینے میں ڈوب چکا تھا۔ قدموں کی آواز جب قریب سے آنے لگی تو ایک دم بھاگنے لگی اور ایک غلطی ہوئی، مطلب اس نے خود ہی اپنے لیے گڑھا کھود لیا تھا۔ وہ ایک سنسان گلی میں مڑ گئی اور پھر کسی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ شام کے 7 بج چکے تھے مگر نور اب تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ مہوش بیگم کو اب صحیح معنوں میں اس کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ کبھی اتنا لیٹ نہیں ہوئی۔ اگر کوئی کام ہوتا تو فون کر کے بتا دیتی، مگر یہاں تو موبائل ہی سوئچ آف جا رہا تھا۔ یہ لڑکی ایک بار گھر آئے پھر بتاؤں گی میں اسے۔ مہوش بیگم خود کو نارمل کر رہی تھی، آنکھیں بھیگنے کو تیار تھیں۔ انہوں نے ولی کو کال کر کے بتایا تو وہ بھی الگ پریشان ہو گیا۔ اس نے یونیورسٹی جا کر پوچھا تو معلوم ہوا یونیورسٹی تو 5 بجے ہی بند ہو گئی تھی۔ گھڑی میں وقت دیکھا جو 7:30 بجا رہی تھی، مطلب نور 2.5 گھنٹے سے لاپتہ ہے۔ اس کی دوست ہانیہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ نور تو اس سے پہلے ہی نکل گئی تھی۔ نور کا جہاں ہونا اسے لگا، اس نے وہ ساری جگہ چھان ماری مگر پھر بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ تھک ہار کر گھر آیا تو اپنی ماں کی حالت دیکھ کر اس کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کون کہتا ہے مرد روتا نہیں ہے؟ جب کوئی اپنا بچھڑتا ہے نا تو روتا ہے مرد۔ بوڑھیا کہاں ہو تم؟ یالا میری بہن کی حفاظت کرنا۔ ولی احتشام کو کال کر کے بتاؤ، وہ ضرور میری نور العین کو ڈھونڈ لائے گا۔ مہوش بیگم روتے ہوئے بولی، امی میں کرتا ہوں اسے کال، آپ پلیز بیٹھے پانی پیئے۔ وہ انہیں پانی پلاتا احتشام کو کال میں لانے لگا۔ کال اٹھاتے ہی اس نے سب کچھ احتشام کو بتایا۔ آدھے گھنٹے کا راستہ اس نے 10 منٹ میں طے کیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو مہوش بیگم اس کے قریب آئی۔ احتشام میری بچی۔ مہوش بیگم یہ بولتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ ولی نے اٹھا کر صوفے پر لایا۔ ولی تم خالہ کے پاس ہی رکو، انہیں تمہاری ضرورت ہے، احتشام اسے کہتا گھر سے باہر نکل گیا۔ نور کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو ایک بند کمرے میں پایا۔ ایسا لگتا تھا وہ کمرہ کافی عرصے سے بند ہو۔ کمرے میں گندی بدبو تھی جس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں پڑی تھی۔ اس کے صاف شفاف چہرے پر تھپڑوں کے نشان واضح تھے۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ وہ دروازے تک بھی جا سکے۔ دروازہ کھلا تو باس کمرے میں داخل ہوا۔ نور کے قریب آتے ہی اس نے نور کو بالوں سے جکڑا۔ کیسی ہو میری جان؟ بہت تڑپایا ہے تم نے، باس کمینگی سے بولا۔ آنکھوں میں ہوس صاف ظاہر تھی۔ کون ہو تم؟ پلیز مجھے جانے دو۔ نور اس سے دور ہوتی روتے ہوئے بولی، نانا میری جان، اب تم یہاں سے کبھی نہیں جا سکتی، تمہیں یہیں رہنا ہے اب میرے پاس۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے اس کے پاس آتے بولا۔ نور نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا ہاتھ اس کے دوپٹے کی طرف تھا۔ جب باہر سے گولی چلنے کی آواز آئی اس نے نور کے ہاتھ پیر باندھے اور کمرہ لاک کر کے باہر نکل گیا۔ باس باہر آیا تو زمین پر اس کے 2 خاص آدمی اندھے منہ پڑے تھے۔ اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ لیے بولا، دیکھو تو کون آیا ہے، خود ایس پی صاحب ہمارے اس غریب خانے میں تشریف لائے ہیں۔ اپنی تیاری پکڑ لو شمس لغاری، یہ رہا تمہارا اریسٹ وارنٹ۔ معصوم بچوں اور لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں بیچ کر پیسہ کمانے کے جرم میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں، تو بہتر ہوگا کہ تم خود سرنڈر کر دو اور کوئی ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بول کر چپ ہوا تو باس کا کمرے میں جاندار قہقہ گونجا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایس پی، تمہاری اس فضول سی دھمکی سے میں ڈر جاؤں گا؟ ہاں، تمہاری بکواس سننے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ خود کو پولیس کے حوالے کر دو اور اس لڑکی کو بھی جسے تو نے اس کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے نارمل انداز میں بولا، لیکن اس کی آخری بات پر باس کی ہنسی کو ایک دم بریک لگا تھا۔ کون سی لڑکی؟ یہاں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے اٹکتے ہوئے بولا، مجھے جھوٹ بولنے والوں سے سخت نفرت ہے اور جو غلطی تو نے کی ہے نا اس کی صرف ایک ہی سزا ہے، سزائے موت۔ وہ اس کے قریب آتے آنکھوں میں تیش لیے بولا۔ باس اس کے اس روپ کو دیکھ کر ایک دم گھبرا گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ اس لڑکی کا تم سے کیا لینا دینا؟ باس اس کے خوفناک روپ کو دیکھ کر جلدی جلدی میں پتہ نہیں کیا بول گیا۔ اچھا ہوتا اگر میرے یا اس کے بارے میں تھوڑی چھان بین کر لیتے تو پتہ چل جاتا کہ میری بیوی کو اغوا کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ وہ اس کا گریبان پکڑتے غراتے ہوئے بولا، کیا بیوی؟ باس کو تو اس کی بات سن کر شوق لگ گیا تھا۔ وہ شادی شدہ ہے؟ ہاں، احتشام حیدر شاہ کی بیوی۔ اس سے کچھ بولتا اتنے میں دروازہ کھلا تو نور بڑی مشکلوں سے دروازے کو پکڑے کھڑی تھی۔ احتشام اس کی جانب بڑھتا اس سے پہلے باس کے آدمی اس پر چڑھ گئے اور باس خود وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنے لگا، مگر وہاں وہ اکیلا تھوڑی تھا، اس کا خاص ساتھی اس کا دوست اذہان خان تھا اس کے ساتھ، تو اسے کچھ کیسے ہو سکتا تھا؟ بھائی آپ جائیں نور کے پاس، میں اسے دیکھتا ہوں، اذہان کہتا باس کے پیچھے جانے لگا۔ جب اسے احتشام کی آواز سنائی دی، مجھے وہ زندہ چاہیے، جی سر کہتا وہاں سے نکل گیا۔
एहतशाम तेज़ कदम उठाता नूर के पास लपका। ऐन तुम ठीक होना। एहतशाम उसे बाजू से पकड़ता उसे पूछ रहा था और उसके चेहरे पर निशान देखकर उसका दिल किया शम्स को जिंदा जला दे। उसकी हालत उसे तकलीफ दे रही थी। शाह प्लीज़ मुझे बचा लें, वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसने मेरा दुपट्टा। नूर उसके सीने से लगी रोते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह उसे शिकायत कर रही थी, जबकि एहतशाम तो उसका शाह कहना ही नहीं भूल पा रहा था। जाने शाह, मैं आ गया हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एहतशाम उसकी पीठ सहलाते हुए बोला। एहतशाम नूर को सीने से लगाए बाहर की जाने बढ़ा तो पीछे गोली चलने की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो शम्स हाथ में गन लिए खड़ा था। उसकी गन का रुख एहतशाम के सीने की तरफ था। शम्स ने एहतशाम के सीने का निशाना लेते गोली चलाई, मगर उसे तो गोली लगी नहीं। एहतशाम ने अपने सामने आती नूर को देखा जिसने उसके बदले की गोली खाई थी। खुदा का शुक्र था कि गोली हाथ से छूकर गुजरी। शम्स तो ये देखकर ही चकरा गया। इससे पहले वो दोबारा गोली चलाता, किसी और ने पीछे से गोली चला दी जो शम्स लगारी के दिल के आर पार हुई थी। और वो कोई और नहीं, अजान खान था। और एक ही झटके में बॉस का काम तमाम हो चुका था। भाई, नूर को हॉस्पिटल लेकर जाना है, जल्दी करें। अज़ान एहतशाम के पास आया जो नूर के चेहरे को अपने हाथों में लिए न जाने क्या सोच रहा था। उसकी आवाज़ सुनते एहतशाम ने नूर को उठाया और गाड़ी में बैठ गया। 10 मिनट में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। नूर का अंदर ऑपरेशन हो रहा था, जबकि बाहर एहतशाम बेंच पर बैठा सर हाथों में गिराए। अजहान जो बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने गया था, एहतशाम के साथ बेंच पर आकर बैठ गया। भाई, अजहान उसके कंधों पर हाथ रखते बोला। उसने आज से पहले कभी एहतशाम को इतना कमज़ोर नहीं देखा था। उसे इस हालत में देखकर उसका जी कुड़ रहा था। एहतशाम के आंख से आंसू निकला तो अजहान ने उसे गले लगा लिया। भाई प्लीज़ हौसला रखे, खुदा अपने बंदों को इसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। आप दुआ करें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, वो उसे कह रहा था, मगर उसे देखकर वो अपने आंसू भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और इसे मज़ीद कुछ कहता जो ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर निकला। आप पेशेंट के कौन हैं? डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। मैं उसका शौहर हूँ, मेरी वाइफ कैसी है? एहतशाम खुद को संभालते हुए बोला, लेकिन आखिर में आवाज़ लड़खड़ाई थी। शी इज़ फाइन, वो अभी बेहोश हैं, तकरीबन 1 डेढ़ घंटे बाद उन्हें होश आ जाएगा, फिर हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर कहता अपने कैबिन की जानिब बढ़ गया, जबकि एहतशाम उनकी बात सुनकर बेंच पर गिरने के अंदाज में बैठा। उसके सीने में अटकी सांस बहाल हुई थी। डॉक्टर की बात सुनकर तकरीबन 1.5 घंटे बाद नूर को होश आया। उसकी आंख खुली तो अपने आप को हॉस्पिटल के रूम में पाया। सारे घर वाले भी आ गए थे। महविश बेगम तो अपनी बच्ची की हालत देखकर ही तड़प गई थी। वो नूर को अपने सीने से लगाए बैठी थी। नूर ने भी अपनी माँ को देखकर फिर से रोना शुरू कर दिया था। बस मेरी जान, रोना बंद करो, सब ठीक है। महविश बेगम उसे चुप कराती बोली। सब एक एक करके नूर से मिलने लगे। शहबाज साहब और सब एक एक करके नूर से मिलने लगे। शहबाज साहब और सादिया बेगम भी अस्पताल आ गए थे। सब आपस में इधर उधर की बातें कर रहे थे। जब शारिफ बोला, वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन ये अजहान भाई और आप, वो भी एक साथ कैसे? और ये नूर और आपकी शादी कब हुई? शारिफ बोला तो एहतशाम और अजहान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। लंबी कहानी है, फिर कभी। एहतशाम ने बात को टालने वाले अंदाज में कहा। कोई बात नहीं भाई, घर पर जाके वैसे भी आमने बेगम की खिदमत ही करनी है, क्यों ना भाई की नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा ही कर दे। शारिफ की बात सुनकर सब शॉक्ड हो गए, जबकि एहतशाम ने उसे घूर कर देखा था। माजी एहतशाम जब 10 साल का था और नूर 6 साल की थी। फराज आलम शाह और उनकी बेगम की ख्वाहिश पर बचपन में ही दोनों का निकाह कर दिया था। उसके कुछ महीने बाद ही वो लोग अमेरिका आ गए। अजहान जब 8 साल का था तो उसके वालिदैन कार एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए। अजहान के बाबा और हैदर साहब बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी वफ़ात के बाद वो उसे अपने साथ अमेरिका ले गए। अजहान और एहतशाम खेलते खेलते एक साथ बड़े हुए। एहतशाम उसे अपने सगे भाई से भी ज़्यादा चाहता था। शहबाज खान की कोई औलाद न थी। लाख जतन करने के बाद वो और उनकी बीवी बिल्कुल मायूस हो गए थे, लेकिन वो कहते हैं ना, उसके घर देर है अंधेर नहीं। शहबाज साहब अपनी बीवी का इलाज करवाने अमेरिका आए थे। उनके यहाँ आने की खबर फराज साहब पहले ही हैदर को दे चुके थे। शहबाज साहब अपनी बीवी समेत उनके घर गए तो वहाँ अजहान को देखकर उन्हें एक अनजानी सी खुशी हुई थी। सादिया बेगम को तो वो मासूम सा बच्चा बहुत प्यारा लगा था, लेकिन जब उसके वालिदैन के बारे में पता चला तो दोनों ही उदास हो गए। फिर तकरीबन रोज़ ही वो अजहान से मिलने आते। अजहान भी उनके साथ बहुत खुश था। फिर एक दिन शहबाज साहब ने फराज साहब से बात की कि वो अजहान को गोद लेना चाहते हैं, और फराज साहब को भी अपने दोस्त की सोच पर बेहद खुशी हुई थी, मगर अजहान से भी पूछना था। हैदर साहब ने उससे बात की तो उन्हें यकीन नहीं था कि अजहान इतनी जल्दी मान जाएगा, मगर अजहान के दिल में क्या था एहतशाम अच्छी तरह जानता था। वो जब भी सादिया बेगम के साथ बात करता या उनके साथ खेलता तो उसे बिल्कुल ऐसा लगता जैसे उसकी माँ हो। उसे सादिया बेगम से माँ वाली शफकत मिली तो वो उनका दिल कैसे तोड़ सकता था। अजहान के बारे में फराज साहब ने अभी किसी को भी बताने से मना किया था। अजहान जब उनके साथ आया तो सादिया बेगम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो हर वक्त अजहान के साथ रहती, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, रोज़ उसकी पसंद का खाना बनाती। अजहान को ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने उसके माँ बाप उसे वापस लौटा दिए हों। कुछ साल बाद अल्लाह ने शहबाज खान को अपनी रहमत से नवाजा था, जिसका वो जितना शुक्र अदा करते कम था। अजहान भी इस नई सी परी को देखकर बहुत खुश था। एहतशाम और अजहान दोनों ने
ایک ساتھ پولیس فورس جوائن کی تھی۔ وہ دونوں ہی پاکستان واپس آ چکے تھے اپنی ٹریننگ کے لیے۔ اس بات کا صرف حیدر فراز صاحب اور شہباز صاحب کو پتہ تھا۔ کچھ عرصے بعد دونوں ہی ایک قابل افسر بن گئے تھے جو اپنے ملک کے لیے شہید ہونے کو بھی دل و جان سے تیار تھے۔ احتشام کو جب شمس لغاری کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اذہان کے ساتھ مل کر پورا پلان بنایا۔ اذہان کی بہن کی بارات والے دن انہیں پتہ چلا تھا کہ شمس کے آدمی ہال میں ہے اور ان کا ارادہ اذہان اور باقی لڑکیوں کو اغوا کرنے کا تھا۔ شمس کو اذہان کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اسے کڈنیپ کرنے کا کہا، کیونکہ اذہان نے شمس کے کافی کالے دھندوں پر پانی پھیر دیا تھا اور وہ اس کے ذریعے احتشام سے اپنا کام نکلوانا چاہتا تھا۔ اور احتشام اپنے چھوٹے بھائی کو کہاں کسی مصیبت میں دیکھ سکتا تھا۔ شادی والے دن بھی احتشام جان بوجھ کر اذہان سے دور تھا اور اس کا نور کی طرف دیکھنا، پھر احتشام کا غصہ ہونا، سب ان کا پلان تھا۔ احتشام ولی سے بات کر کے ہال کی بیک سائڈ پر گیا تھا جہاں فرید ایک لڑکی کو بے ہوش کر کے لے جا رہا تھا، مگر احتشام نے اسے بچا لیا اور فوراً وہاں سے نکل گیا۔ احتشام نے منہ پر ماسک پہنا ہوا تھا جس کی وجہ سے فرید اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ منگنی کی رات جب اذہان ٹیرس پر تھا تو اسے احتشام کی ہی کال آئی تھی۔ اس نے احتشام کو سب بتایا تو اس کا خون کھول گیا اور فرید اور اس کے ساتھی کا سر دھڑ سے الگ کرنا انہیں سزا دینے والا احتشام ہی تھا۔ حال احتشام خاموش ہوا تو فراز عالم شاہ نے اذہان اور احتشام دونوں کو گلے لگایا۔ مجھے تم دونوں پر فخر ہے، فراز عالم شاہ ان دونوں کو دیکھ کر بولے۔ ایک مان تھا ان کی آواز میں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئے تو انہوں نے نور کو ڈسچارج کر دیا۔ سب اس وقت شاہ محل میں موجود تھے۔ نور کو کمرے میں لے گئے تھے۔ ہاسپٹل میں سب کی موجودگی میں اسے نور سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ احتشام جب کمرے میں آیا تو نور اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ این کچھ چاہیے تو مجھے بلا لیتی، خود کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ کیا چاہیے؟ وہ نور کو کوشش کرتا دیکھ فوراً اس کے پاس آیا اور اسے آرام سے ٹیک لگا کر بٹھایا۔ پانی؟ نور بس اتنا ہی کہہ پائی۔ احتشام اسے پانی دیتا اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ احتشام نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے پوچھا۔ نہیں، نور نظریں جھکائے بولی۔ احتشام اس کا جواب سن کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا تو ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر جذب ہوا تھا۔ مجھ سے ناراض ہو؟ وہ نور کے آنسو صاف کرتے بولا۔ آمنے آنے میں دیر کر دی تھی، اگر وہ میرے ساتھ کچھ… اس کے آگے وہ کچھ بولتی۔ احتشام نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا۔ نور نے اس کے الفاظوں میں شدت محسوس کی تھی۔ اس نے نور کی دونوں آنکھوں پر باری باری لب رکھ دی اور اپنا سر نور کے سر سے جوڑے بیٹھا رہا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب نور نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کی اتنی سی قربت پر وہ ٹماٹر کی طرح لال ہو چکی تھی۔ احتشام نور اپنے کانپتے ہاتھوں سے اسے دور کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ شاہ، اب سے تم مجھے شاہ بولو گی، اوکے؟ وہ اس کے سر سے اپنا سر لگائے بولا۔ شاہ جی شاہ کی جان، وہ محبت سے چور لہجے میں بولا۔ ایک بات پوچھوں؟ نور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر بولی۔ احتشام آنکھیں بند کیے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھے بولا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس کے سوال پر احتشام ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے نور سے اس سوال کی بالکل توقع نہیں تھی۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتے بولا، اچانک یہ سوال تمہارے دماغ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ میں نے ڈرامے میں دیکھا ہے، جس کا بچپن میں گھر والے زبردستی نکاح کر دیتے ہیں، وہ اپنی بیوی کو قبول نہیں کرتا اور نہ ہی اسے محبت کرتا ہے، نور نے معصومیت سے کہا۔ احتشام تو اس کی بات سن کر اشش کر اٹھا۔ او خدایا، یہ تم سے کس نے کہا؟ میرا زبردستی نکاح ہوا ہے، اور ایک تو تم یہ فضول کے ڈرامے دیکھنا بند کرو۔ جب ہمارا نکاح ہوا تھا تب میں 10 سال کا تھا اور میری رضامندی سے نکاح ہوا تھا۔ تو اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ میرے ساتھ کسی نے زبردستی کی تھی، یا میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا۔ اور محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے احتشام، حیدر شاہ تم سے عشق کرتا ہے اور اب تمہارے بنا زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ این تم میری روح میں بس چکی ہو، تم میرا سکون ہو، تم سے دور جانے کا خیال ہی مجھے اندر سے بے جان کر دیتا ہے۔ پلیز مجھ سے کبھی دور مت جانا۔ اس کے اظہار میں جنونیت تھی جو نہ جانے کیوں نور کو اچھی لگی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس سے اتنی محبت کرے گا۔ وہ واقعی بہت خوش نصیب تھی کہ اسے احتشام جیسا ہمسفر ملا۔ احتشام نے اپنی پاکٹ سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی اور اس کے سامنے رکھی۔ اس نے ڈبی سے خوبصورت سی ہیرے کی انگوٹھی نکالی اور نور کو پہنائی۔ شاہ، یہ بہت خوبصورت ہے، نور انگوٹھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ہے تو، لیکن میری عین سے کم، احتشام شرارت سے بولا، اور اس کی بات پر نور ایک بار پھر سرخ ہوئی تھی۔ تھینک یو، اس نے احتشام کا دل سے شکریہ ادا کیا تھا۔ آئی لو یو عین۔ اس کی بات سن نور کے کان کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ وہ مسکراتی اپنا منہ احتشام کے سینے میں چھپا گئی۔ احتشام کا اس کی حرکت پر کمرے میں کہکا گونجا تھا۔ اس کی چھوٹی سی بیوی اتنے سے اظہار پر شرما گئی تھی۔ اس نے نور کو مزید اپنے سینے میں چھپا لیا۔ ایسے ہی دونوں کی شام ایک دوسرے کی باہوں میں کٹی۔ وہیں دوسری طرف شاہ محل میں پھر سے خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ اگر اپنوں کا ساتھ ہو تو انسان زندگی کی ہر جنگ جیت سکتا ہے، اور ضروری تو نہیں جسے آپ کا خون کا رشتہ نہیں وہ آپ کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ رشتے تو دل سے بنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ تعلق روح کا ہو تو دل نہیں بھرا کرتے۔